بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ہر ایک ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے دوڑنے والا پتھر۔ یہ پتھر 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات ہوئے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور وہ اس پتھر کی لمبی دوڑ ہے، اس پتھر کی ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا عام دستور تھا کہ وہ سب کے سامنے برہنہ یعنی بنا کپڑوں کے غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اور بچپن سے اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس حرکت سے سخت پریشان اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ یا تو تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ آپ کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے تو انہوں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں برس کا سفید داغ ہے یا کوئی عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بڑے خوف اور اذیت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی اس کے نبی پر ایک عیب کی تہمت لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک واقعہ پیش کیا اور وہ یوں ہوا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے ایک چشمے پر تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں ہے اور آپ وداؤٹ ڈریس غسل فرمانے لگے اور آپ نے اپنے کپڑے جو تھے وہ ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے تھے اور آپ جب غسل کے بعد جب اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا ہے۔ پھر آپ بھی برہنہ ہونے کی حالت میں اپنے کپڑے لینے کے لیے پیچھے پیچھے اس کے دوڑے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ یہ پتھر بڑی بڑی سڑکوں سے لے کے بنی اسرائیل کی چھوٹی گلیوں میں بھی پہنچ گیا اور بنی اسرائیل کے ہر ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کے بدن میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، آپ بالکل ہی بے عیب ہیں، اور بنی اسرائیل کے ہر ایک شخص کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ اللہ کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ 22 آیت 29 ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، اللہ نے اسے برا فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں عزت و آبرو والا ہے۔ اس درس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کو بالکل بھی منظور نہیں ہے کہ کوئی اس کے نبی پر ایک عیب کی تہمت لگائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے بنی اسرائیل کو دکھا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے جسم مقدس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، آپ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ اور یہ جب ہمیں کسی بات کا نہ پتہ ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے یا نہیں، انہوں نے بنا دیکھے تہمت لگا دی تھی۔ اس لیے جب ہمیں کسی بات کا نہ پتا ہو تو ہمیں بالکل ہی خاموش رہنا چاہیے۔